یہ ہمارے قومی ہیروز جنہوں نے 1965 کی جنگ لڑی، 1971 کی جنگ لڑی، کارگل کی جنگ لڑی اور اپنی چھاتی پہ اپنے زمانہ خدمت اور سروس کے میڈلز لٹکائے، بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے۔ جنرل ریٹائرڈ علی قلی خان بھی موجود تھے اور انہوں نے جو سابق ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم ہے ایکس سروس مین سوسائٹی، ان کی طرف سے ایک تحریری بیان پڑھ کر بنیادی طور پہ جتنے بھی ان کے مطالبات آپ نے سنے، یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ کیا یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کر رہے ہیں یا وزیر اعظم شہباز شریف سے کر رہے ہیں؟ کس سے یہ مطالبات کر رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو برطرف کیا جائے، پارلیمنٹ کو تحلیل کیا جائے، نئے الیکشنز کرائے جائیں؟ کس سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ غیر قانونی جس طرح کے بھی کام کر رہے ہیں، یہ شروع سے ہو رہے ہیں۔ جو بنیادی کور ایشو ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کو خیرات پہ یا سود قرض داری کے استحصالی نظام میں دانستہ جکڑا گیا، اور جو نیبرنگ کنٹریز ہیں لائک رشیا، چائنا، افغانستان، نیپال، ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈنگ کا کوئی سلسلہ نہیں ہونے دیا گیا دانستان۔ اسی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں یا جتنے بھی مارشل لا لگے، کسی کے بیانیے میں، کسی کے عمل میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کے باقی ممالک کے ساتھ بارٹر سیریلز کا، معدنیات کا، کرنسی کا ٹریڈ سسٹم ڈیولپ کرتے، تاکہ جو IMF ورلڈ بینک کے اندر یہ دن بدن اپنے آپ کو ملوث کرتے رہے، ان کا اسیر بناتے رہے، ان کے قرضوں کے تلے ڈیفالٹس کرواتے رہے، اور اس کے لیے ایک خاص طبقہ پیدا کیا گیا جس کو پولیٹیکل لیڈرز کہتے ہیں، جو ان قرضوں میں سے ایمبیزلمنٹس کر کے سارے ڈیفیکٹیو پروجیکٹس کی وجہ سے پاکستان کو آج اس حال میں پہنچایا ہوا ہے۔ چھوٹے لوگ اس تمام عرصے میں آپ کے بہت سارے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں، جو جرنیل ہیں، آج ادھر موجود تھے، کیا وہ بھی حصہ نہیں رہے ان تمام حکومتی فیصلوں کا براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ؟ متی اللہ جان صاحب، ہر ریاستی ادارے کا جو بھی سربراہ اور اس کے جو بھی سٹاف افسرز ہیں، وہ جس وقت میں پاکستان کے ساتھ غداری ہوئی یا خیانت داری ہوئی، اس کے اندر سارے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو نہیں دے سک رہے تو وہ ان کی سمجھ ہے، مگر ہم جونیئر آفیسرز، کرنل سے نیچے والے سارے، وی آر ویری سینسیٹیو، کیونکہ جتنے بھی لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے ماں باپ، ان کے سسر، ان کے بہن بھائی، ان کا ہم سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے۔ تو آج سوالوں کے جواب تو دینے چاہیے تھے نا ان کو، وہ جوابات دیے بغیر کیوں چلے گئے؟ یہ تو ان کی اپنی سمجھ ہے اور ان کا اپنا جو بھی سبسٹنس ان کے پاس اویلیبل تھا یا نہیں تھا، اس کو وہ کیوں چھپا رہے تھے؟ جو بھی سوال ہوتا ہے اس کا مکمل جواب۔ کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہی لوگ سینئر جرنیل جو یہاں پہ آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جب وردی میں تھے تو انہی جو سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی حکومتوں کے خلاف انہوں نے بار بار سازش کی، اور اب وردی کے بغیر بھی یہ اسی سازش کے تسلسل کے طور پہ آج بھی حکومت کو عدم توازن کا، عدم استحکام کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس کو آپ 3 ادوار میں تقسیم کریں گے 75-76 سال کو۔ ایک دور ہے انکانسٹیٹیوشنل جس کو مارشل لا کہتے ہیں، ایک دور ہے جس کو آپ، 2 دور ہیں جس کو آپ سیاسی دور کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ اسپیسیفک اگر فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ ٹوٹل ریاستی اداروں، ان کے سربراہ اور سٹاف افسر بشمول جوڈیشری اور بیوروکریسی، وہ ان سے زیادہ ملزم ہیں، ان سے زیادہ بڑے خراب بھی۔ لیکن ان تمام ملزمان میں سے یہ جو آپ کے ریٹائرڈ ملزمان ہیں، ان کے منہ سے یہ کتنی اچھی لگتی ہیں یہ باتیں کہ پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے، اور ایک سیاسی جماعت کے لیے یہاں پہ اب جو نعرے بازی کی جا رہی ہیں، تو یہ جو پاکستان کے لیے جنگیں لڑی ہیں اور چھاتی پہ ابھی بھی میڈل لگا کے یہ ریٹائرڈ فوجی حضرات آئے ہیں اور یہ ایک سیاسی جماعت کے نعرے لگا رہے ہیں، تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعت نے سب سے زیادہ خیانت داریاں کی ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا نواز شریف والی پارٹی ہے، وہ انہی کے جوتوں کی پیداوار ہے، وہ بوٹ نرسری کی پیداوار۔ ان کا بھی تو قصور ہے نا۔
مگر جب انہوں نے قصور کیا تھا اس کے بعد جب وہ امریکہ کے ایجنٹ بن گئے اور دجالی کیا ضیاء امریکہ کا ایجنٹ نہیں تھا؟ مجھے اس کے بارے میں ابھی تک میں کیا جنرل مشرف نے امریکہ کے لیے کام نہیں کیا؟ بالکل جنرل مشرف کیا ان جنرلوں نے جو اب ریٹائر یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا ان لوگوں نے امریکہ کے لیے کام نہیں کیا؟ مطلب جان آپ صرف فوج کو نہیں لا سکتے، آپ صرف نہیں باقیوں نے بھی کیا، لیکن ہم فی الحال تو ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ریٹائرڈ ہیں. آپ سارے ریاستی اداروں کے سربراہوں اور ان کے سٹاف آفیسرز کو پکا سب نے کیا، سب نے کیا. تو کیا ان کو یہ باتیں دیتی ہیں آج پریس کانفرنس میں آ کے زیادہ محب وطن بن رہے ہیں دوسروں سے؟ بالکل. دیکھیں جی اس وقت جون سا یہ پارلیمنٹ والا جو سارا ڈرامہ ہے یہ سارا جرائم پیشہ لوگ جو ضمانتوں پہ ہیں، جو ملزم اور مجرم ہیں، ان لوگوں کا کوئی جو چپڑاسی کا امتحان نہیں پاس کر سکتے، آپ نے ان کو منسٹریاں دی ہوئی ہیں. تو یہ منسٹریاں دینے میں بھی اگر باجوہ صاحب ملوث ہیں تو باجوہ صاحب کی پراپر احتساب ہونی ضروری ہے. یہ منسٹریاں پہلے جو یہ ریٹائرڈ آپ کے ساتھی ہیں ایکس سروسمین یہ بانٹتے رہے ہیں، ان کے بھی احتساب ہونے ضروری ہیں. تو کیا ان کو آج معافی مانگنی چاہیے تھی قوم سے جو ماضی میں امریکہ کے لیے کام کرتے رہے جب وردی میں تھے؟ ان کو معافی مانگنی چاہیے. آپ کے پریس کلب پہ وہ معافی نہیں مانگی جا سکتی. یو ہیو ٹو ہیو اے پراپر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم. چلیں ٹھیک ہے، پھر اس کا اندر سوال کرنا پڑے گا اور سوال کا جواب وہ مجھے سوال کریں جتنے کریں. آئی ول گیو یو سبسٹینس. میجر صاحب آپ جیسے جو پڑھے لکھے سمجھدار کچھ فوجی افسران ہیں وہ تو ہر سوال کا جواب فیس کرنے کو تیار ہیں، مگر جو جنرل ریٹائرڈ ہیں جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے آج یہاں موجود تھے یہ تو پیش رہے ہیں نا آئین کے ساتھ غداری میں بھی اور حکومتوں کے خلاف سازشوں میں بھی. تو آپ ویسے توقع نہیں کرتے کہ ایک فوجی سپاہی کو یا افسر کو دل بڑا کرتے ہوئے اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور اس کے بعد قوم کو نصیحت کرنی چاہیے کہ یہ سیاستدان ٹھیک ہے یا نہیں؟ متی اللہ جان صاحب آپ کا جو جرنلزم کا لائف ایکسپیرینس ہے اور بڑی محنت کی آپ نے، میں ذاتی طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ ایکنالج اور ایڈمائر کرتا ہوں. آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ چھوٹے بندوں کے بارے میں چھوٹی بات کریں. آپ کو تو میرا جو ایکچوئل بیانیہ ہے دیٹ از دی کور ایشو آف پاکستان، کہ باجوہ ہو یا کوئی چور اچکا ہو جس طرح بھی بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ لے کے، they must immediately start barter trading system with Russia, China. یہ معاشی پالیسی اچھی تجویز ہے. نہیں سر، یہی بنیاد ہے ساری خرابیوں کی. اسی وجہ سے چاہے آپ فوجی جرنیلوں کو کہیں، چاہے آپ ججز کو کہیں، چاہے آپ بیوروکریٹس کو کہیں، جن کے مین بروکر جو ہیں یہ تینوں بڑی پارٹیاں پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، یہ انسان کے لانے کے قابل نہیں ہے. یہ اتنے بد کردار لوگ ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے ساتھی ہیں وہ انہی کی طرح کے بد کردار ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری کے ہیں، چاہے بہت سے ابھی ایکس سروس میں سوسائٹی کے کرتا درتا ہیں. تو آپ کو وہ اسی لیے جواب نہیں دے رہے کیونکہ ان کے اندر کوئی خلش ہے. مجھے جواب مل گیا، بہت شکریہ کیپٹن طارق زید عثمانی صاحب. آپ نے سنا آج کی یہ پریس کانفرنس باہر کے ممالک میں اگر ہوتی تو یہ جو ویٹرنز جن کو کہتے ہیں، جو قومی ہیروز ہوتے ہیں، افواج جو ممالک کی افواج کے ریٹائرڈ افسران ہوتے ہیں، یہ میڈل لگا کے جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو پوری قوم ان کو احترام کرتی ہے، ان کو سیلوٹ کرتی ہے. مگر یہ جو ہمارے ریٹائرڈ ایکس سروس مین لوگ ہیں، خاص طور پہ جو سینئر افسران ہیں، ان کے منہ سے پہلے بھی سیاست نہیں نکلنے سے رک سکی اور اب بھی سیاست ہی ہو رہی ہے. لگتا ہی ہے کہ آج کے جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں جو ایکس سروس مین سوسائٹی کے کرتا درتا ہیں، ان کی دشمنی پرانی ہے اس وقت کی کہ جب وہ وردی میں ہوتے تھے اور دو بڑی جماعتوں کی حکومتوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے. متی اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.